السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم روین کر رہے ہیں۔ روین میں آج ہم باب چہارم جو ہے اخلاق و آداب، اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہے خشیت الہی، وہ ہم شروع کریں گے۔ تو بیٹا خشیت الہی کہتے کسے ہیں؟ خشیت بیٹا کہتے ہیں ڈرنا، ڈر ہونا الہی، اپنے معبود کا، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلنا۔ خشیت جو ہے وہ کہتے کسے ہیں بیٹا؟ خشیت اسی کو کہتے ہیں کہ ڈرنا، اور ڈرتا انسان کس وجہ سے ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کو تقویٰ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر ہمارے دل میں یہ بات ہوگی، اگر اس بارے میں ہم سوچیں گے یا جانیں گے، ہمیں جب یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ہر معاملات کو لکھا جا رہا ہے، ہر معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، کون ہے ہمارے جو ہے وہ کندھوں پر بیٹھے کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے نا، ہمارے ہر معاملے کو لکھ رہے ہیں، ہمارا ہر معاملہ، ہر بات، ایون ہماری ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دی جائے گی، ہمیں بتایا جائے گا، ہمارا یہ ریکارڈ نامہ اعمال کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی کے مطابق پھر ہمارا فیصلہ ہوگا نا کہ ہم نے جتنی اچھائیاں کی ہوں گی، جتنے نیک عمل کیے ہوں گے، اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں جزا دی جائے گی، جتنی برائیاں کی ہوں گی اسی کے مطابق ہمیں سزا دی جائے گی۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، خشیت الہی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لینا کہ اگر ہم کوئی کام کریں، اگر ہم اس میں دیکھیں کہ یہ کوئی برا کام ہے، یہ ایسا کام ہے کہ جب ہم برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہم کچھ برا کام کریں، لیکن اس برے کام کو بے شک وہ کتنا ہی اٹریکٹیو ہو، یہ بیٹا ایک زندگی کی حقیقت ہے نا کہ انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، ہم جو ہے وہ برائیوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف ہم جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن نیکی کی طرف آنے کے لیے، اچھائی کی طرف آنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت ٹائم لگتا ہے، ہم بہت سوچتے ہیں، نیکی کی طرف بہت مشکل سے ہم آتے ہیں۔ آپ نے بیٹا دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر ہمیں کبھی کوئی رات جاگنے کا موقع ہو، جیسے ہم نے کوئی عبادت کے لیے رات جاگنی ہو، ہم نے جیسے شب قدر ہو گئی یا شب برات ہو گئی، کوئی ایسا موقع ہو، تب اگر ہمیں رات جاگنی پڑے تو ہم بیٹا بہت مشکل لگتا ہے، اور ہمیں فوراً سے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی بہت مشکل سے، اور اتنی نیند آتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے جلدی سو جائیں۔ لیکن اگر اسی کے الٹ اگر دیکھ لیں، ہم نے اگر کوئی ڈرامہ دیکھنا ہو یا کوئی فلم دیکھنی ہو یا کوئی جو ہے وہ دوسرے معاملات کی طرف ہمارا دھیان ہو، تو پھر ہم اگر ساری رات بھی بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، تب ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو بیٹا کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی جو ہے وہ اچھائی کرنی یا کوئی بھی برائی کرنی، اگر اس کے معاملے میں یہ دیکھنا، اچھائی کرنے کے لیے ہم نے اپنے دل میں یہ نیت رکھنا کہ اگر ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے، اگر ہم نے یہ اچھائی کی ہے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہر اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس نیت پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا اجر ملے گا، وہ کرنا، اور ہر برے کام کو، ہر برائی کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کل کو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بتانا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دینا۔ تو یہ بیٹا ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا بھی ہماری جو ہے وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی ہم ایسا جو ہے وہ برا کام نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے ہمیں کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا جو ہے وہ ملے گا کہ ہم آخرت میں بھی اپنے آپ کو کامیاب تصور کریں گے، آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو خشیت الہی بیٹا اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا، اللہ سے ڈرنا، یہ انسان کی زندگی کے سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی کو بیٹا سنوارنے کے لیے ہم ہر بڑے سے بڑا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہی وجہ سے کوئی بھی برا کام کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوں گے، ہمارے پاؤں جو ہیں وہ برائی کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بری چیزوں کو نہیں دیکھیں گی، کس وجہ سے؟ اللہ کی ڈر سے۔ ہم اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کریں گے کہ ہم جس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی کو کوئی جو ہے وہ ہماری وجہ سے اذیت کا باعث بنے، ہم ہر وہ برے کام کو چھوڑ دیں گے، ہمارے کان کوئی بھی ایسی برائی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ اور یہی اگر ہم یہ بات لے کر چلیں گے تو ہماری جو ہے وہ دنیا جو ہے، انسانی زندگی جو ہے وہ ایک کامیاب ہوگی، دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے، اور پھر کیا ہے کہ پھر دنیا میں اگر ہم کامیاب ہیں، دنیا میں ہم نے اچھائیاں کر لی ہے، تو پھر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، آخرت میں بھی ہم اسی بات پر ہی کامیاب ہو جائیں گے۔
تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ قریش کے جو سردار ہیں، سردار اسی کو کہتے ہیں نا کہ قریش کے جو معزز لوگ، قریش کے جو امیر ترین لوگ، ان کے ساتھ جو ہے وہ دین کے معاملے پر بات کر رہے تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک نابینا صحابی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم، یہ بیٹا ان کا نام تھا عبداللہ بن ابن مکتوم۔ وہ جو ہے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے ان کا جو ہے وہ آنا کسی بات کی وجہ سے ناگوار گزرا۔ ناگوار کہتے ہیں برا لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا کسی وجہ سے اچھا نہیں لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں پھر فرمایا، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ کسی شخص کا مرتبہ اس کی دنیاوی سرداری یا دولت پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تبھی آیات جو ہے وہ اتار دی کہ صرف جو قریش کے باقی سردار ہیں وہ اگر جو ہے وہ مال و دولت کے لحاظ سے برتن ہیں اس سے، تو اس وجہ سے کسی شخص کی عزت یا اس کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شخص دنیا میں کتنا امیر ہے یا کتنا غریب ہے یا اس کے پاس کتنا مال و دولت ہے، بلکہ اس شخص کا اس کا مرتبہ جو ہے یا اس شخص کا فضیلت جو ہے وہ کس وجہ سے ہونی چاہیے کہ خوف اور خشیت الہی کی بنیاد پر۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جو ہے وہ آخری آیات جو اتنی، اور خطبہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث فرمائی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کہ یہ جو عربی لوگ ہیں وہ عربی جو ہے جو عربک بولنے والے تھے یا عربی لوگ تھے ان کو افضل قرار دیتے تھے، اور باقی جو بیٹا لوگ تھے، باقی جو دوسری زبانیں بولنے والے تھے ان کو وہ اجمی کہتے تھے۔ اجمی کہتے ہیں گونگا، یعنی کہ ان کی نظر میں جو عربی ایک زبان ہے وہی زبان ہے، عربی کے علاوہ باقی جو اور زبانیں بولنے والے ہیں وہ کوئی بھی زبان ہو ان کو بیٹا وہ اجمی ہی کہتے تھے، کہ جو عربی بولتے تھے صرف وہی جو ہے وہ فضیلت کے حامل ہیں۔ تو اسی بنیاد پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی جو ہے وہ عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جو ہے وہ کوئی بھی اپنی فضیلت رکھ سکتا ہے بجائے جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر، کہ فضیلت صرف اسی شخص کو حاصل ہے جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے پھر اس کو اپنی زندگی کے مختلف معمولات پر جو ہے مختلف معاملات جو ہے ان پر لاگو کرنا، کہ اگر کوئی اچھائی کرنی تو تقوی کی بنیاد پر، اور اگر کسی برائی کو چھوڑ دینا، کسی گناہ کو چھوڑ دینا تو وہ بھی تقوی ہی کی بنیاد پر۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کسی شخص کی جو مرتبہ ہے یا اس کا جو فضیلت ہے وہ دنیاوی مال و دولت پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوف خشیت الہی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ خشیت الہی کے تحت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اصل مرکز یہی لوگ ہونے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ پہلے قریش کے سرداروں کو یا ان کو جو ہے وہ آپ دین کی تعلیمات دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی توجہ کا مرکز یہی لوگ ہونے چاہیے۔ تو خشیت الہی جو ہے بیٹا اسی کو نیکی کا سرچشمہ قرار دیا گیا، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیٹا نیکیوں کی طرف وہ جاتا ہے، نیکیاں کرنے کی طرف زیادہ رجحانات ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ بیٹا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے تو ہم کبھی کسی کی غیبت پر جو ہے وہ مائل نہیں ہوں گے، ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ جو تم میں سے اپنے بھائی جو ہے وہ چغلی کرتا ہے، قیامت کے دن اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے جھوٹا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، جھوٹ سے منع کیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور دیگر معاملات آپ دیکھ لیں، بہت سی برائیوں سے روکا، اچھے کام کرنے پر جو ہے وہ ابھارا۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ڈر کی ہی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کی فرمانبرداری کرو، والدین کا حکم مانو، کوئی بھی جو ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہے۔ تمہارے والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ جیسے بچپن میں انہوں نے تم پر فضل کیا، بچپن میں تم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فضیلت کی، ایسے ہی تم ان پر بڑھاپے میں ان کا سہارا بنو، بڑھاپے میں تم جو ہے وہ ان کی مدد کرو۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹا مختلف جو آیات جو ہے وہ نازل کی، ہمارے وہ دنیاوی معاملات دیکھ لیں یا اخروی معاملات دیکھ لیں، یہ خشیت الہی کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ہم نیکی کرتے ہیں، اور برائی سے بھی اسی لیے بچنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، کہ نیکی کرنا، نیکی کا سرچشمہ اس لیے قرار دیا گیا کہ نیکی، کوئی بھی نیک عمل کرنا، کوئی بھی نیکی کرنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اس معاملے کو کرنا، اور کسی برائی سے بچنا، کسی برے کام کو چھوڑ دینا، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوں گے، ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے نہیں رہیں گے، تو اسی وجہ سے برائی کو چھوڑ دینا۔ اور خشیت الہی جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے نیکی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ نیکی اختیار کرنا، اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے اس بات سے ڈرنا، اور اس وجہ سے برائی کو چھوڑ دینا، یہی خشیت الہی ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا جو ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرنا، یہ اسی کا دوسرا رخ ہے۔ اور خشیت الہی در حقیقت بیٹا ایسے خوف کا نام ہے جس میں محبت اور رعب اور احترام جو ہے یہ ملے جلے اس کے تاثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیٹا ہم کسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ سزا ہوگی، لیکن بیٹا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے جو ہے وہ روب کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، یہ تمام جو ہے وہ اس کے ملے جلے ہی جذبات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ بیٹا اب آپ دیکھیں، اپنی کوئی ٹیچر دیکھ لیں، یا آپ اپنے فیملی ممبر کوئی ایسا دیکھ لیں، یا اپنی کوئی فرینڈ ایسی کوئی دیکھ لیں کہ جب آپ جو ہے وہ اس کی ہر بات مانتی ہیں، اپنی ٹیچر کی آپ ہر بات مانتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کا احترام ہوتا ہے نا، احترام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کہ آپ اپنی اس ٹیچر سے محبت کرتے ہیں، آپ اس ٹیچر کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اسی احترام کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، اسی ڈر کی وجہ سے کہ آپ وہ شخص آپ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ آپ سے، آپ کی ٹیچر ناراض نہ ہو جائے، اسی وجہ سے آپ ہوم ورک کرتے ہیں نا، آپ جو ہے آپ کو جو ڈیلی ورک اسائن کیا جاتا ہے، لیسن دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں، آپ اس کے جو ہے ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اس کام کو پورا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ان کی محبت کی وجہ سے، اس کی ڈر کی وجہ سے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو وہ فلاں شخص جو ہے، یہ وہ ٹیچر جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی، تو آپ اس سے ٹیچر کو پسند کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، اسے ناراض کرنا آپ جو ہے افورڈ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح بیٹا جب آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، تو تبھی بھی یہ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری محبت یا ہمارا احترام میں کوئی کمی آئے۔ اسی وجہ سے بیٹا ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے ہیں، اس کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے والدین اور استاذہ سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اس ڈر میں بھی محبت اور احترام شامل ہوتا ہے۔ محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے جو ہے اپنے والدین اور استاد سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا حکم بھی ہم مانتے ہیں اور ماننا چاہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں بیٹا کچھ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، کچھ بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ارشاد ربانی کیا ہے؟ ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ کا جو یہ کام ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ علم والے ہیں، جو کہ علم رکھتے ہیں، کہ اللہ کے جو علم والے، اسی لیے کہا گیا کہ بیٹا جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، کن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، کن چیزوں کی طرف جانے سے منع کیا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا، کہ جو ہے جب وہ جانیں گے بیٹا، اگر کسی چیز کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بارے میں کہ اچھائیاں کیا ہے اور برائیاں کیا ہے، کس بات پر عمل کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور کس بات پر جو ہے وہ کون سا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو جب ہمیں اسی چیز کا علم نہیں ہے، اسی چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو پھر ہم کیسے بیٹا اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندوں، اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ڈرنے والے وہی ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں، جو کہ اس بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ خشیت الہی جو ہے وہ علم سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ڈرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ یہ بیٹا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تمہیں اللہ کی قسم کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو ہے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت ہی کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اللہ
اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہی ہیں جو کہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یعنی کہ وہ نیک عمل کرتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ہماری عبادتیں رد نہ ہو جائیں، ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو یہی بیٹا وہ لوگ ہیں جو کہ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ ایک بیٹا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہی نہیں، اور ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے احکامات مانتے بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں رد نہ ہو جائیں، ان کی عبادتیں جو ہے وہ سارے کام کرتے بھی ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری باتیں رد نہ ہو جائیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں بیٹا جو تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ جی بیٹا اتنا ہمارا آج کا لیسن ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ خشیت الہی کے بارے میں ہم نے پڑھا، کل انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے، اس لیسن کو کمپلیٹ کریں گے اور ساتھ میں اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ حل کریں گے۔ آج کا بیٹا لیسن اتنا ہی ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔